نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ 3 مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل سردار آباد سے یعنی فیصلہ آباد سے مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے وہاں کے مرکزی دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جس کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ضیاء درود و سلام اس نام کے رسالے میں نقل فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم نکاحی سے متعلقہ احکام سیکھیں گے۔ جو دیگر مسکنسپشنز ہیں وہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، جو ضروری مسائل ہیں یا جو غلط فہمیاں عوام میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ نکاح کے حوالے سے حضور ایک بڑی ایک چیز ہے، بہت ساری جگہوں پر بہت ساری برادریوں میں ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے اچھی جگہ نکاح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ برادری میں نکاح ہونا، بڑے بڑے خاندانوں میں اور بہت بڑی جگہوں پر جو ہے یہ کانسیپٹ ہے کہ نکاح ہوگا تو برادری ہی میں ہوگا، برادری سے باہر نہیں کریں گے۔ اچھا کرے نہ کرنے پر ناجائز تو شاید کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا، لیکن برادری کے اصولوں سے ہٹنا بھی کوئی نہیں چاہتا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ہٹیں گے اور برادری سے باہر نکاح کر لیا، کسی اور قوم میں نکاح کر لیا، تو اس صورت میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، لوگ برا بھلا کہیں گے، برادری والے برادری سے نکال لیں گے۔ تو کیا یہ کوئی شریعت کے احکام میں سے کوئی حکم تھا کہ برادری ہی میں نکاح کیا جائے، اپنے جیسے ہی لوگوں میں نکاح کیا جائے، یا کسی اور قوم میں کسی اور برادری میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض برادریوں کے اندر اس طرح کے اصول و ضوابط بیان کیے جاتے ہیں کہ برادری کے باہر نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ بعض برادریوں میں تو باقاعدہ اس کے اصول و ضوابط جو طے کیے جاتے ہیں ان کو تحریر کر لیا جاتا ہے، ان کو لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ سب کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ اصول و ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض برادریاں ایسی ہیں کہ جہاں پر ویسے ہی برادری والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے برادری سے باہر نکاح کیا تو ایسی صورت میں ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، بائیکاٹ نہیں ہوگا تو کم از کم لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح کی کیفیات ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ یہ بات کہ برادری سے باہر نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس میں تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ برادری میں نکاح جو کیا جاتا ہے اس میں کافی ساری سہولیات رہتی ہیں، اس میں کافی ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب برادری میں نکاح ہوگا تو آپس میں ایک دوسرے کے رسم و رواج معلوم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا رہن سہن معلوم ہوتا ہے کہ رہن سہن کا کیا طریقہ کار ہے، ایک دوسرے کے حالات و واقعات معلوم ہوتے ہیں، معاشی حالات معلوم ہوتے ہیں، اخلاقیات معلوم ہوتی ہیں۔
تو یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر نکاح کے بعد اگر خدا نخواستہ کو آپس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو جب برادری میں نکاح کیا ہوتا ہے تو برادری کے بڑے افراد بیٹھ کر آسانی سے صلح صفائی کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، برادری میں نکاح کیا جا سکتا ہے، جائز بھی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور جس سے ممکن ہو کہ وہ برادری میں نکاح کر سکتا ہے تو یہ اچھی بات بھی ہے کہ اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں۔ مگر جو اس کا دوسرا رخ ہے کہ برادری میں اگر نکاح نہیں کیا، نکاح باہر کیا، تو اس میں ان کے ساتھ بائیکاٹ کرنا یا ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہ دینا، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں کہتے ہیں ہے۔ اب باہر ہے نا تو باہر ہی کرے، اب برادری میں ہم نہیں جی کرنے دیں گے۔ بالکل، اس طرح کی بہت ساری شرائط لاگو کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو قبیلے ہیں اور اسی طرح قومیں ہیں، ذاتیں ہیں، ان کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور عورت سے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو پھر قبائل کے اندر تقسیم کیا، پھر اس کی وجہ ارشاد فرمایا لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، معرفت ہو سکے۔ ٹھیک ہے۔ معرفت ہو سکے۔ تو یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو قبیلے ہیں، یہ اس وجہ سے بنائے گئے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں بنائے گئے کہ اب یہ باہر نکاح ہی نہیں کر سکتے، باہر نکاح کرنے کی ہی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں نکاح نہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ نکاح نہیں کیا جا سکتا، فلاں فلاں عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے جو اصول و ضوابط بیان کیے ہیں انہی اصول و ضوابط تک رہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اب اس سے تو اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا، تو جو شخص ایسی پابندی لگاتا ہے گویا کہ وہ شریعت کے احکام پر افتراء کر رہا ہے اور ایک قدم آگے جا رہا ہے، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ پابندی لگا دی کہ برادری سے باہر نکاح نہیں ہو سکتا، نہ صرف اتنی پابندی لگتی ہے، اب اگر کسی نے برادری کے باہر نکاح کر لیا تو ایک تو یہ ہوتا ہے بہت ساری برادریوں کے اندر کہ برادری سے باہر کسی نے اگر نکاح کیا ہے تو اب اس کے نکاح کے اندر کوئی بھی شرکت نہیں کرے گا۔ ایک تو برادری والے شرکت نہیں کریں گے، اور اس کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو بھی منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ بھی نہیں جا سکتے۔ اگر وہ بھی جائیں گے تو ان پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ بعض برادریوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے 30 یا 35 یا 40 سال تک آپ کوشش کریں برادری میں، اور اس کے بعد اگر آپ کا رشتہ برادری میں نہیں ہوتا تب آپ باہر کر لیجئے گا۔ تو ظاہر ہے یہ بھی اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ جب اتنی ایج ہو جائے گی تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائیاں جنم لیں گی، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اچھا پھر اب اس نے باہر نکاح کر لیا، جیسے مثال کے طور پر لڑکا ہے، اس نے باہر نکاح کر لیا، اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کی بہنیں موجود ہیں، برادری میں رشتے بھی موجود ہیں، برادری کا کوئی شخص وہاں رشتہ کرنا بھی چاہتا ہے، تو اب اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح برادری سے باہر کیا تھا، لہٰذا اب ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر تو جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے، ایسا بھی کہ اگر آپ نے نکاح کیا تو آپ کو اتنا اتنا جرمانہ دینا پڑے گا۔ بعض جگہوں پر سزا محدود ہوتی ہے کہ 5 سال کے لیے آپ کے اوپر پابندی ہے، بعض جگہوں پر سزا جو ہے وہ تا قیامت ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ، بالکل ایسی شدت ہے، اور اس طرح کے مسائل دارالافتاء میں آتے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو برادری کے بڑے افراد ہیں، جو اصول و ضوابط طے کرتے ہیں۔ برادریوں کے اصول و ضوابط طے ہوتے ہیں، میں نے جیسے ابتدا میں کہا وہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اصول و ضوابط جب طے کیے جائیں، چاہے وہ نکاح کے متعلق ہوں، چاہے وہ دوسرے اصول و ضوابط ہوں، جب بھی طے کیے جائیں تو ان کو دیکھ لیا جائے آیا یہ شریعت کے مطابق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ بعض لوگ جیسے برادری کے بڑے ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑا عرصہ ہو گیا، ہمیں تو 20 سال ہو گئے، ہمیں تو 30 سال ہو گئے، برادری کے فیصلے ہم ہی کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہم فیصلے کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا فیصلہ کیسے کیا تھا تو وہ شرعی اعتبار سے غلط ہوتا ہے۔ تو اگرچہ برادریوں میں اصول و ضوابط بنائے جائیں، مگر یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اصول و ضوابط شریعت کے خلاف ہوں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کی یا اپنے
بیٹے کی شادی برادری سے باہر کرنا چاہتا ہے، برادری میں اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یا برادری والوں کے ساتھ آپس میں کوئی بات چیت بن نہیں رہی، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، اور باہر اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہے، تو پھر برادری والوں کو بالکل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا وہاں نکاح ہو جاتا ہے تو ان کو اجازت دینی چاہیے۔ حضور، اب آپ بھی ہو سکتے کئی لوگوں کو جانتے ہو کہ میں بھی جانتا ہوں کہ برادری سے باہر نکاح کیا، لیکن خاندان والوں کو یہ نہیں بتایا کہ برادری سے باہر ہے، بچے بھی ہو گئے چل رہے ہیں اور اب تک نہیں بتاتے۔ پتہ ہے کہ جس دن ہم نے بتا دیا نا تو پھر کھلبلی مچ جانی اور خاندان کے اندر شور مچ جانا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح چھپا کر رکھنا اور ایک فتنے سے بچنے کی ایک کوشش کرنا کیا ہے، یا پھر بتائیں اور اس کے بعد بولیں شریعت کا حکم ہے آپ اس کے خلاف نہ چلیں؟ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بائیکاٹ ہو جاتے ہیں، خاندان آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، شدت ہے بہرحال اس حوالے سے، اور یہ ہر برادری میں ہے۔ لیکن یہ کہ برادری کے سب لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، بہت سارے باہر بھی کرتے ہیں اور وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن جو شدت رکھتے ہیں پرانے لوگ ہیں یا اس طرح کے، پھر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو کیا کریں ایسی صورت میں؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو جو بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بالا رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کہ وہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو ایسی شرطیں لے آتے ہیں، لگاتے ہیں کہ جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ ان لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل وَإِن كَانَ مِئَ شرط، فرمایا کہ وہ شرط جو کتاب اللہ کے مخالف ہے، جو کتاب اللہ میں ایسی شرائط کا ذکر نہیں ہے، تو فرمایا وہ باطل ہے، اگرچہ ایسی شرطیں 100 کی تعداد میں بھی کیوں نہ پہنچیں، جتنی مرضی لگا لیں، جتنی شرطیں لگا لیں۔ تو فرمایا فقضاء اللہ احق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی لائق اطاعت ہے، اور اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اور وشرط اللہ اوثق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شرطیں ہیں، یعنی اسلامی جو شروط ہیں، شرطیں ہیں، وہی سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تو اب جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ خاندان کے بڑے جو افراد ہیں ان کو اس مسئلے کو زیر غور لانا چاہیے، اور یقیناً یہ ایسی شرطیں ہیں جو قرآن و حدیث میں بھی نہیں ہیں کہ خاندان سے باہر نکاح کرنے پہ سخت کوئی پابندی ہے، ایسی کوئی حدیث، ایسی کوئی آیت نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بلا وجہ کی شرطیں ہوئیں۔ اب ان بلا وجہ کی شرطوں پہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرط یعنی اب کس نے بنائی تھی وہ بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ ایک ایسی بھیڑ چال، یہ اصل میں اس میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے اس طرح کے کہ جائیداد جو ہے نا وہ باہر نہ چلی جائے، کہ خاندان میں، اور خاندان میں سے بھی قریبی سے شادی ہو، نکاح ہو، تاکہ بس وہ جو جائیداد کے معاملات ہیں وہ قریب قریب رہے۔ تو ایک اس کے پیچھے یہ بھی شاید وجہ سمجھ آتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا پھر وہ مطلق ہو گئی، اب کسی بھی صورت میں باہر کرنے کی اجازت نہیں، شاید یہ بھی ایک ممکنہ صورت ہے۔ جو بھی دیکھیں، کیونکہ نکاح کے بعد جب وراثت کے معاملات آتے ہیں تو اس میں یہ گفتگو ہم سنتے ہیں آپ سے کہ وہ باہر جانے کی وجہ سے بیٹی کو وراثت سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جو بھی معاملہ ہے، جب کوئی شرط شریعت مطہرہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر خاندان لیول پر اس انداز کے شرائط، تو پھر وہ قطع تعلقی تک معاملہ جاتا ہے۔ تو جب حدیث مبارکہ میں اس کے لیے لفظ آیا فہو باطل، ٹھیک ہے، یہ باطل ہے، بیکار شرطیں ہیں، اس کو شریعت نے کوئی پذیرائی ایسی شرطوں کو نہیں دی۔ تو اب اگر ایک مسلمان اس کو اپنے خاندان میں کوئی اپنی بیٹی کے لیے ایسا نمایاں مناسب لڑکا نہیں مل رہا، لیکن اس کو پابند کیا جا رہا ہے تم نے یہی کرنا ہے ورنہ بائیکاٹ ہو جائے گا۔ اب شرعی حوالے سے کسی بھی باپ کے لیے اپنے خاندان کی شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت اس کو نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر خاندان میں بالفرض کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو اچھا رشتہ کہیں غیر خاندان سے ہی مل رہا ہے تو شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہو، تو ایک آدمی اگر نکاح کرتا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے تو اب اسے بائیکاٹ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے اگر وہ بتاتا نہیں ہے تو خیر جھوٹ نہ بولے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی شرطیں لگانا بسوں کا جھوٹ پہ بھی آدمی کو آمادہ کرے گا۔ تو یہ
मजमूई एतबार से हम सब को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ वापस आना है। इसी में हमारे लिए भलाई है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो कामयाब ज़िंदगी गुजारने वाला है। तो अल्लाह व रसूल के बताए हुए कवानीन से अगर आगे जाएंगे, तजावुज़ करेंगे, तो फिर दुनिया में भी परेशानियां हैं और आखिरत भी अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से ख़राब होगी। तो इसलिए इस तरह के दबाव से, ख़ानदानी दबाव से ख़ुद ऐसी शर्तें लगाने वाले भी खुद परेशान होते होंगे, लेकिन चूंकि किसी पर प्रेशर दे चुके थे तो अब उस प्रेशर की वजह से अब अपने बच्चों के लिए भी ये मुशक्कत उठा रहे हैं। बाज़ दफ़ा उनको होता कुछ नहीं, फ़र्क भी नहीं पड़ता, बस एक मौका मिलता है। बाज़ लोग होते हैं ना, शरारत करनी होती है या किसी को तंग करना ही होता है, तो बस वो मौका तलाश करते हैं, और अब किसी ने कर दी तो अब उस पर तानेबाजी शुरू हो जाती है कि भाई आपने तो ये कर दिया है, ये है वो है, तो कर वो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन प्रेशराइज करते हैं। तो ये मामलात बिल्कुल नहीं, शरन इजाज़त नहीं होगी। और किसी भी मुसलमान की बिला उज़्र शरी उसकी दिल आज़ारी करना और उसका कट ऑफ कर देना, उससे कते ताल्लुक़ कर देना, तो शरन ये उन मामलात में से नहीं है कि जिसकी वजह से कते ताल्लुक़ी की इजाज़त हो। ठीक है। मुफ्ती इरफान साहब, हुज़ूर ख़ानदान से बाहर निकाह की तो गुफ्तगू हमने मुफ्तान इकराम से सुनी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं, बिलखुसूस लड़कियों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, वो वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर जो है वो निकाह कर लेती हैं। वालिदैन को मालूम नहीं होता है, पता तो होता है, लेकिन वो कहीं और निकाह करना चाहती हैं, कर भी लेती हैं, अगरचे इसके नुकसानात और इस पर बहुत सारी गुफ्तगू होती है। शरई तौर पर निकाह मुनाकिद होता है नहीं होता, इसका हुक्म क्या है, ये इरशाद फरमाइए, ऐसा करना कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, बात तो इंतहाई काबिल तशवीश है कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ हैं। यकीनन वो अपनी औलाद के लिए बेहतर ही सोचते हैं, बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जो भी सोचते हैं वो शुरू से ही बेहतर सोचते हैं। बहरहाल कभी अगर ऐसा मौका आ जाता है कि औलाद जसारत कर ले और ये स्टेप उठाए, हाँ, लड़कियां खुद से अपनी मर्जी से माँ बाप को छोड़कर ये निकाह कर लें, तो निकाह होता है या नहीं, इसके बारे में जो फ़ुक़हा इस्लाम ने हमारी इस्लाह फरमाई है वो ये है कि लड़की अगर वालिदैन की इजाज़त के बगैर किसी ऐसे लड़के से निकाह करे जो इसका कुफू बनता है, यानी हम पल्ला है, इसके नसब में, हसब में, मजहब में, चाल चलन में, पेशे में, माल में किसी भी तरह से ऐसा कम ना हो कि इसके साथ निकाह करना लड़की के वालिदैन के लिए, औलिया के लिए ये आर का बाइस बने, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उस लड़की ने अगर वालिदैन की रजामंदी के बगैर उस लड़के से कि जो इसका कुफू है उसके साथ निकाह कर लिया, तो ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो लड़का किसी भी तरह से इस लड़की का कुफू नहीं बनता, अगरचे एक ही शर्त कम हो, तो ऐसी सूरत में तो शुरू से यानी सिरे से ये निकाह मुनाकिद ही नहीं होता, यानी गोया कि ये मियाँ बीवी हुए ही नहीं। और अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक होगा, कोई रिश्ता होगा, तो शरई तौर पर वो नाजायज ही कहलाएगा और वो नाजायज ही होगा। तो इस सूरत में होना तो यही चाहिए कि वालिदैन की रजामंदी के साथ ये निकाह किया जाए और वालिदैन को राज़ी रखा जाए, क्योंकि जब वालिदैन को बीच में से निकालने की कोशिश की जाती है, यकीनन ये उनके लिए बाइसे आर है कि बेटियां घर से भाग गईं, बेटियां घर से चली गईं और अपनी मर्जी से निकाह कर रही हैं। तो इस तरह वालिदैन के लिए अजियत का सामान होता है, और किसी भी मुसलमान को अजियत देना, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने मुझे अज़ियत दी, और जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह तबारक व ताला को अज़ियत दी। और ये कितना बड़ा काम है। और फिर ये है कि माँ बाप के लिए जब ये तकलीफ और अज़ियत का सामान बनता है, तो अहादीस मुबारका में अगर देखा जाए तो हमारी इस्लाह यहाँ से भी होती है। फरमाया कि जब माँ बाप के लिए अजियत और तकलीफ का सामान बन जाते हैं, उनके न फर्ज कबूल है न नफिल कबूल है। अब ये किया तो निकाह बरकत के लिए है कि औलाद होगी, आगे एक सिलसिला चलेगा, इनका नसब बढ़ जाएगा और घर के मामलात और मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब माँ बाप की दुआएं साथ ना हों बल्कि उनको अजियतें दी हुई हों, तो ऐसे निकाह में बरकत कहाँ पर होगी। और जब बरकत नहीं होती तो बहुत ज्यादा इस शादी में मसाइल आ जाते हैं।
اب بلکہ میں آپ کو چند دن پہلے ہی ایک صاحب ملے، مسئلہ پوچھنے کی غرض سے آ گئے، تو اب انتہائی ماں رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، ان کے لیے اذیت کا سامان اتنا زیادہ ہوا کہ انہیں اب اپنی زندگی بھی اجیرن لگ رہی کہ ہم معاشرے کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ پھر کئی رشتہ دار ایسے ہیں جو انگلیاں اٹھائیں گے۔ پھر ہوا یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ کہا یہ بات یہ ہوئی کہ وہ جو لڑکا ہے وہ کریپٹ نکلا ہے، اس کا پیچھے جو بیک ہے وہ بہتر نہیں ہے، اب وہ بلیک میل کر رہا ہے، اس کا پیچھے کاروبار ٹھیک نہیں ہے اور ناجائز کاموں کے اندر بہت زیادہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اب ماں باپ کے لیے ظاہر سی بات ہے ایسا لڑکا تو یقینی طور پر ان کے لیے آر کا سبب ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کیسے وہاں پر بھیج دیں؟ اور پھر لڑکی خود بھی اب راضی نہیں ہے جبکہ اس کے اوپر تمام احوال منکشف ہو چکے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کا ایک کیس ہے، ماں باپ روتے ہوئے آئے ہیں۔ تو خدارا ہم سب ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کریں اور ماں باپ کو راضی کر کے ان کی مرضی سے جانچ پڑتال کر کے پھر اس کے بعد نکاح کریں، کیونکہ یہ 1 2 4 دن کا سودا تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ زندگی 10 دن کی ہے، زندگی 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے اور یہ 100 سال کی بھی ہو سکتی ہے۔ ماں باپ کو راضی کریں گے تو دعائیں ملیں گی، اور جب دعائیں ملیں گی تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے آپ نے اس مسئلے پہ روشنی فرمائی۔ کالز ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ پہلی کال مفتی ماجد صاحب کے لیے لیتے ہیں۔ جی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں اجتماعی شادی ہوا کرتی ہے، اس میں کافی سارے جوڑے ہوا کرتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مجلس، تو ہمارے یہاں لڑکیوں کو صبح ایجاب و قبول کرا لیا جاتا ہے اور لڑکوں کو رات کو ان کی ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، تو الگ الگ ہوتا ہے اور مجلس بھی چینج ہو جاتی ہے، تو اس طرح کرنا کیسے؟ جی حضرت، یہ بھی ایک طریقہ ہے نکاح کا، اجتماعی شادیاں کیا کیا ہوتا ہوگا؟ ایک طریقہ انہوں نے بیان فرمایا، تو کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اجتماعی شادی ہو یا انفرادی شادی ہو، عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب لڑکی سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، بعض اوقات جب لوگ لڑکی سے اجازت لیتے ہیں تو اجازت لیتے ہوئے ہی وہ ایجاب و قبول کی طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو شخص اجازت لینے کے لیے جاتا ہے وہ جا کر لڑکی کو کہتا ہے کہ تمہیں فلاں فلاں شخص کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارا نکاح کیا، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہہ دیتی قبول ہے، یا کر دیا جائے، وہ کہتی ہاں مجھے قبول ہے، آگے سے وہ یہ نہیں کہتی کہ میری طرف سے اجازت ہے، وہ کہتی ہے قبول ہے۔ تو اس طرح کے مختلف الفاظ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم یہ کہیں کہ مجلس الگ الگ ہوگی لہٰذا نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے بیان کیا گیا کہ ایجاب و قبول کے لیے ایک مجلس ہونی چاہیے، اگر ایک مجلس نہ ہوئی تو ایسی صورت میں نکاح نہیں ہوگا، ایک سیٹنگ ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے، اگرچہ لڑکیاں الگ ہوتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں جب نکاح ہوتے ہیں تو عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ عام طور پر بھی جب لڑکیوں سے 1 2 دن پہلے اجازت لے لی جاتی ہے، جیسے بعض اوقات مساجد میں نکاح ہوتے ہیں تو لڑکی سے 1 2 دن پہلے اجازت لے لی جاتی ہے اور پھر وہاں نکاح ہوتا ہے۔ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ایجاب و قبول ہوتا ہے اس کی مجلس ایک ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 شادیاں کر رہے ہیں، 10 لڑکیوں سے اجازت لے لی، تو اب جب ان سے اجازت لی تو سائل نے یہ کہا کہ وہ ایجاب الگ ہو جاتا ہے پھر یہاں آ کر قبول ہوتا ہے، وہ ایجاب نہیں ہوتا، وہ وہاں اجازت کی صورت ہوتی ہے۔ اچھا، کہ وہاں ان سے اجازت لی جاتی ہے، اجازت لینے کے بعد یہاں جہاں پر لڑکے موجود ہوتے ہیں یہاں پھر نکاح پڑھایا جاتا ہے۔ جب لڑکی نے اجازت دی تو یہ جو لڑکی کا وکیل ہے جو نکاح پڑھانے والا ہے، اب یہ اپنی موکلہ کا نکاح پڑھاتا ہے، یہ ایجاب کرتا ہے اور پھر سامنے سے جو لڑکا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، تو یوں یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ جو لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے وہ ایک اجازت کی صورت ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات وہاں پر لوگ ایجاب کے الفاظ کہہ دیتے ہیں اور لڑکی قبول کے الفاظ کہہ دیتی ہے، مگر وہ حقیقتاً لڑکی کی طرف سے اجازت ہی ہوتی ہے۔ پھر یہ یہاں جہاں سب افراد بیٹھے ہوتے ہیں یہاں آتا ہے، اس کو آ کر اجازت دیتا ہے کہ میں نے لڑکیوں سے اجازت لے لی ہے، اب آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ اب جو وکیل ہوتا ہے یہ لڑکوں کے ساتھ نکاح پڑھاتا ہے، یہ ایجاب کرتا ہے، لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے، تو یہ ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فرمایا کہ اب ایسی صورت میں جب اجتماعی شادیاں ہوں گی تو دلہنیں سب کے سامنے وہ ایک ساتھ بٹھائی ہوں گی، دولہے بیٹھے ہوں گے، پھر اور عورتیں کہ جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، سب اجنبی ہیں کم و بیش، تو کیا یہ اس حوالے سے بھی کوئی ممانعت کی صورت بنے گی کہ روکا جائے گا اس عمل کو، احتیاط کا کہا جائے گا؟ دیکھیں، اس میں شرعی حوالے سے عورت
کا جو لفظ ہے نا اسی کا معنی ہوتا ہے پردے میں رہنے والی شے، پردے میں رہنے والی چیز. تو اب اگر تصاویر لی جائیں گی اور بسا اوقات شاید یہ بٹھاتی ہوں گی لائن سے عورتیں جتنی دلہنیں ہیں ان سب کو ایک ساتھ بٹھاتے ہوں گے اور گروپ فوٹو لیا جاتا ہوگا اور اس کو باقاعدہ البم وغیرہ بنا کے لگایا جاتا ہوگا. تو محرم غیر محرم عام طور پہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ پھر یہ تفریق نہیں ہوتی. سمجھ میں آتا ہے کہ پردے کا کوئی خاص اہتمام انتظام کے یہ لیٹسٹ ریکارڈ ہے، کوئی غیر محرم نہیں دیکھ رہا. عام طور پہ ایسا لگتا ایسا ہے کہ ایسا پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. تو لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بٹھا کے دلہن دولہا یہ بھلے وہ جوڑی ایک ساتھ بٹھا کے کرتے ہوں، لیکن یہ اس طرح تصاویر کا کھینچنا اور بے پردگی کے ماحول میں اس انداز میں یہ اجتماعی شادی کا اہتمام کرنا تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. پردے کا لحاظ ہمیں اپنی خوشی میں بھی رکھنا ہے، اپنی غمی کی کیفیات میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ کی پاسداری ضروری اور لازمی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر شرعی طریقہ کار کے مطابق نکاح پڑھایا تو وہ ہو جائے گا، میاں بیوی بن جائیں گے. لیکن یہ جو دیگر لوازمات یہ نارمل بھی شادیوں میں جو بے پردگی کا ایک طوفان بدتمیزی بالکل اٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے. تو وہ کسی معاشرے میں رہنے والے کسی بھی فرد سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں جو معاشرے میں ہو رہی ہیں کتنی بے پردگی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی حتیٰ کہ با پردہ بھی کہلانے والی نظر آنے والی ان مواقع پہ جن کے گھروں میں شادی ہو رہی ہوتی ہیں تو بس اوقات وہ والد کی وجہ سے یا کسی کے دباؤ میں آ کر خود والدہ کی وجہ سے یا خود ان کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے کچھ تو ہو، تو وہ پردے سے آگے نکل آتی ہیں. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھی لمحہ شریعت مطہرہ کی حدود سے ایک قدم بھی ہم باہر نہ نکالیں. ٹھیک ہے. ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال عرض ہے. ہمارے یہاں رواج ہے کہ نکاح کے وقت دولہا کو سفید کپڑے اور دلہن کو سرخ کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اگر اس کو کوئی فرض واجب نہ سمجھتے ہوں، صرف ایک رسم کے طور پر ایسا کرتے ہیں تو لڑکے کو سفید کپڑے پہنانا اور دلہن کو سرخ کپڑے پہنانا جائز ہے. شرعی طور پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور کال مفتی صاحب کے لیے چلائے گا. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بعض مرتبہ نکاح جو ہے وہ پہلے پڑھا دیا جاتا ہے اور رخصتی ہوتی ہے بعد میں. اس کے ولیمے کے حوالے سے ہے کہ نکاح پڑھانے کے اب 2 دن بعد ولیمہ ہوگا یا جب رخصتی ہوگی اس وقت ولیمہ ہوگا. اس حوالے سے وضاحت فرما دیں. حضرت اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم دیکھیں یہ ہے کہ جب ان کی رخصتی ہوگی تو شب زفاف یعنی اس رات کے بعد جو اگلا دن آئے گا اس میں جو ہے یہ دعوت ولیمہ کریں گے تو ان کی جو سنت ہے دعوت ولیمہ کی وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی رخصتی کے بعد یہ سنت ہے، نکاح کے بعد نہیں. نکاح اگر کئی عرصہ پہلے ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں کیا جائے گا. جب رخصتی ہو جائے گی تو پھر کیا جائے گا جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. جی ہاں، یہ جی رخصتی کے بعد ٹھیک ہے اگلے دن. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی جمیل صاحب کے لیے چلائے گا. دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اس میں جو عورت کا زیور ہوتا ہے وہ کس کی ملکیت میں ہوتا ہے، بیوی کے یا خاوند کی؟ اگر بیوی اپنے دل سے اپنے خاوند کو دے کہ جو آپ استعمال کریں اس کو بیچ کر کسی جگہ پر لگانا چاہیں تو آیا وہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر والدین اس کو منع کریں کہ نہیں لگانا تو اس میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا اس کی ملکیت والدین کے پاس ہے یا عورت کے پاس ہے؟ جی حضرت یہ بھی ہے، زیور کا مسئلہ رہتا ہے خاندانوں. یہ اس زیور کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ جو لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے یعنی اپنے میکے کی طرف سے ملتا ہے تو میکے والوں کی طرف سے چاہے وہ بھائی بہن ہوں یا والدین ہوں یا چچا تایا دیگر رشتہ داروں کی طرف سے جو ایک عورت کو شادی کے موقع پر زیور ملتا ہے تو اس کی عورت مالک ہوتی ہے. عرف یہی جاری ہے. تو اب یہ ہے کہ اب چونکہ گھر والوں نے اس کا نکاح کر کے اپنے اس کے شوہر کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا، اب اس کی اگلی لائف اپنے شوہر کے ساتھ گزر رہی ہے. تو اب حسب ضرورت شوہر کو اگر کچھ مال و اسباب کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاں وہ اور لوگوں سے قرض لیتا ہے تو بیویاں بھی جو اپنے شوہروں کے ساتھ تابع دار ہوتی ہیں اور اچھا ان کا ذہن ہم آہنگی بنا ہو اور تو اس معاملے میں خواتین اپنے زیورات وغیرہ بھی شوہروں کے لیے
پیش کر دیتی ہیں. اب وہ عورتیں اگر اپنے شوہر کو دیتی ہیں تو پھر وہ دو صورتیں، یا تو وہ گفٹ دے دیں گی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس زیور کو بیچیں، جو قیمت آئے گی وہ قیمت آپ کے اوپر قرض ہوگی، اور شوہر بھی اس کو اپنے اوپر ایک قرض اور اس کی ادائیگی فرض سمجھتے ہوئے اس کو لے لیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کی ادائیگی کی جو بھی صورت بنتی ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. یا عورت سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ اتنا تولہ ماشے جتنا بھی زیور ہے، اتنے تولے ماشے آپ کو زیور میں بنا کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اتنے وزن کا وہ زیور شوہر کے اوپر قرض ہو جاتا ہے. تو یہ بھی صورت شرعاً جائز ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ لڑکی کو اس کے والدین منع کر رہے ہیں اور عورت اب کیا کرے. تو دیکھیں اب اس میں والدین اور شوہر کے مابین عورت کو اس انداز میں شش و پنج میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب آپ نے زیور عورت کی ملک کر دیا ہے تو اب اس کی ملک ہے، وہ مالکہ ہے. اب وہ اپنے مستقبل کے حوالے سے وہ کیا بہتر سمجھتی ہے. اگر وہ نہیں دیتی تو نہ دینے کی وجہ سے یہ بالکل واضح سی بات ہے، اگر شوہر کو حاجت ہے اور عورت کو بھی لگتا ہے کہ شوہر بالکل تنگ دست ہو چکا ہے اور اس زیور کو لے کر وہ کچھ اسٹیبلش کاروبار کرے گا، کچھ بہتری کی طرف ان کی لائف آئے گی، تو اب ایسے موقع پر والدین کو ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کریں گے، منع کریں گے، آگے عورت نے پھر اگر والدین کی وجہ سے اپنے شوہر کو منع کرنا ہے تو ان کے رشتے میں زبردست طریقے سے دھچکا لگے گا، فرق آ سکتا ہے. تو بالآخر اس طرح عورت یا تو دے گی یا نہیں دے گی، تو وہ دونوں کے درمیان پس رہی ہوگی. ادھر والدین اس کو کچھ کہیں گے، تو والدین کو فراخ دلی کے ساتھ جب انہوں نے زیور عورت کو دے دیا ہے اپنی بچی کو، تو مالک بنا دیا ہے. تو عام طور پہ جو اور بچیوں کو زیورات دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے مستقبل میں ان کے کام بھی آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ لیں گے جب شوہر کے میاں بیوی ایک کہا جاتا ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تو یہ گاڑی چلتی ہے. دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی. تو اگر شوہر کمزور مالی حیثیت سے اور اس وقت اس کو ضرورت ہے، اور عورت سے لینا بمقابلہ دوسرے سے لینے میں قرض اتنی آسانی سے ملتا نہیں ہے اور عورت پیش بھی کر رہی ہے، تو شرعاً کوئی اس میں ناجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے. تو والدین کو اس معاملے میں سختی والا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب، دنیا میں بڑے بڑے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں اور لوگ بڑی کوششیں کرتے ہیں. ایک اور تیاری بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے دولہا حضرات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے کلمے یاد کرنا. اور 6 کلمے یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو فکر ہوتی ہے. میں نے خود بھی ایک دولہا کو بچپن میں یاد کروائے تھے، تو مجھے ان کی کیفیت آج بھی یاد ہے کہ ان کو کتنی پریشانی لگی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر ہر ایک کو یہ چیزیں جلدی یاد ہوتی نہیں ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ آگے نکاح میں کلمے سنے جاتے ہیں، بعض نکاح خواہ جو نا وہ سنتے ہیں سناؤ، اور بعض پڑھاتے ہیں. تو یہ کیا ہے کلمے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ کیوں یاد کیے کروائے جاتے ہیں، کیوں سنے سنائے جاتے ہیں؟ کیا ضروری ہے؟ اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا آپ دولہا حضرات کے لیے کوئی آسانی یا حکم شرعی بیان فرما دیں. دیکھیں، نکاح تو اگر کلمہ نہیں بھی پڑھوایا تو نکاح تو ہو جائے گا. جو ایجاب و قبول ہے یا دیگر جو بھی شرائط ہونی چاہیے وہ موجود ہے تو نکاح تو ہو جائے گا. باقی جہاں تک کلمہ پڑھانے کا تعلق ہے تو عمومی طور پر ہم بھی دیکھتے تھے کہ یوں کلمہ پڑھایا جاتا تھا عام طور پر. تو اس کا جو مین مقصد جو ہے، پھر جب دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم منسلک ہوئے تو پھر ہمیں اس کا ایک مقصد بھی پتہ چلا. وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جیسے انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات کو گفتگو کرتا ہے، کوئی کلمات ہنسی مذاق میں ایسے بول دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں. جو کلمات اس کو معلوم نہیں ہوتا، جو کلمات اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو اس طرح کا اگر کفر سرزد ہو جاتا ہے اور اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کفر ہو گیا ہے، اگر مسلمان کو پتہ چل جائے تو یقینی طور پر وہ توبہ کرے گا، تجدید ایمان بھی کرے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ طریقہ کار ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو اختیار کرتے ہوئے، اور ہم خود بھی کرتے ہیں، کہ جب نکاح پڑھانے کا وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب لڑکی کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکی سے اجازت لے کر آ جائیے، تو جو وکیل ہوتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے پاس جا کر بھی یہی طریقہ کار اختیار کریں. پھر لڑکے سے جب ایجاب و قبول کیا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. یعنی اس سے یہ کہلوا لیا جاتا ہے کہ اگر مجھ سے آج تک کوئی کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو میں اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس سے بیزار ہوں، اور پھر اس کو کلمہ طیبہ
پڑھا دیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کلمہ کفر سرزد ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی توبہ بھی ہو جائے، تجدید ایمان بھی ہو جائے، تاکہ اس کا نکاح درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو مین مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اب اگر کیونکہ مین مقصد یہ ہے تو ایسا کر لینا چاہیے، لڑکی سے بھی کروا لینا چاہیے، دلہن سے بھی اور دولہا سے، دونوں سے ہی کروا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی شخص نہیں کرتا، یعنی کلمہ پڑھواتا نہیں ہے یا دولہا خود نہیں پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں نکاح تو ہو جائے گا۔ صحیح۔ مگر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو قاضی ہے، جو نکاح پڑھانے والا ہے، وہ اگر یہ عمل کرنا بھی چاہتا ہے، وہ چاہے ایک کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، چاہے 6 کلمے پڑھوانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے، کیونکہ دولہا اس وقت جب موجود ہے، اس کے دیگر رشتہ دار بھی موجود ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے پہلے بیان ہوا کہ دینی تعلیم تو ہے نہیں، بعض افراد کو پہلا کلمہ بھی صحیح طرح سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب جب اس کو اب جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر سناؤ، اب جب وہ کلمہ پڑھ کر سنائے گا، وہ جھجک بھی ہوتی ہے اس وقت۔ اگر اس کو کلمہ نہیں آئے گا تو اب جو ہے وہ دیگر جو اس کے دوست احباب ہیں، اس کے دیگر فیملی کے افراد ہیں، اگرچہ ان کو بھی نہ آتا ہو، مگر یہ کہ اس کا وہ ضرور مذاق اڑائیں گے کہ اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ تو اگر کلمہ پڑھانا بھی ہے تو یہ طریقہ کار اختیار کریں، خود پڑھائے، کہ پہلے جو ہے وہ اس سے توبہ کروائیں، پھر تجدید ایمان کروائیں، اور پھر کلمہ پڑھوا کر اس کے بعد ایجاب و قبول کروا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر طریقہ کار ہے، اور ایسی صورت میں پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے کہ خام خواہ مذاق کا باعث بنے۔ ایک سوال لیتے ہیں مفتی عرفان صاحب سے، اور میسج کا سوال لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر والدین شادی میں ایسی رسم و رواج کریں کہ جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو، اور ان کو منع کیا جائے اور منع بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اولاد کیا کریں؟ جن کی شادی ہے وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو خود سمجھنا چاہیے، ایسے رسم و رواج وہ نہیں کرنے چاہیے جس کی شریعت مطہرہ ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ یہ والدین کو چاہیے کہ وہ تمام وہ رسوم کرے کہ جن کو شریعت نے جائز کہا ہے، شریعت ان کی ممانت نہیں کرتی۔ البتہ اگر کہیں ایسا ہے کہ اولاد تو ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو گئی اور انہیں دین کا درد مل گیا، خوف خدا مل گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے زیور سے وہ آراستہ ہیں، یا کہیں سے کوئی بات پتہ چل گئی اور فوراً دل پر اثر کر گئی ہے، تو ایسی صورت میں اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ اگر گناہ کر رہے ہیں تو ان پر انفرادی کوشش کریں، انہیں سمجھائیں، حتی الامکان کوشش کریں، اور اگر ہو سکے تو علماء کے پاس جیسے دارالفتاء اہل سنت میں تشریف لے آئیں، وہاں بیٹھ کر بات کر لیں، اور یا گھر میں کوئی ایسا ہے کہ جو صاحب منصب ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو بیچ میں ڈالا جائے، یا خود سے ہی بیٹھ کر اگر انشاءاللہ بات کر لیں گے محبت سے، تو امید ہے دین کی بات سمجھ آئے گی، کیونکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب انہیں بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ لبیک کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی وجہ سے ان کے دل پہ یہ بات اثر نہ کر رہی ہو اور وہ گناہ کی رسم سے رواج سے باز نہ آئیں، تو دل سے اس کو پھر برا جانے، ظاہر سی بات ہے، پھر آخری تو سبب یہی ہو سکتا ہے، اور خود اس میں حتی الامکان کوشش کر کے شریک نہ ہوں۔ اگر وہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دیں گے۔ تو لہٰذا میں والدین سے بھی یہی عرض کروں گا، اولاد سے بھی یہ عرض کروں گا، نکاح سنت نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کو نیک کاموں کے ذریعے سے منعقد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ گناہ کر کر کے اس کے اندر سے جو برکت ہے وہ برکت ہی ہم زائل کر دیں، بلکہ نیک کام کریں، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر انشاءاللہ اس سنت نکاح کو منعقد کریں گے تو اللہ کے فضل و رحمت سے انشاءاللہ العزیز اس نکاح میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا حضور، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کریں، اس کے پیارے حبیب کا ذکر کریں، ہمارے اسلامی بھائیوں کے نکاح ہوتے ہیں اور محافل نعت کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس طرح پھر نکاح کے موقع پر یا شادی کے موقع پر بھی بڑی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آج ہم جنازے میں آئے تھے، مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کے جملے بولتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی شادی تو یہی خوشی کا نام ہے، تو یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، تو پھر خوشی کس چیز کی؟ تو ہم کریں تو کریں کیا؟ کریں تو کریں کیا؟ یہ ارشاد فرمائیے آپ۔ مفتی عرفان صاحب کے جواب میں
شروع میں جو ان کے کلمات تھے اس کا یہی تھا کہ ہماری تمام تر جو چیزیں ہیں وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہونی چاہیے. خوشی کیسے منائے شریعت؟ خوشی شریعت مطہرہ نے جو انداز رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شادی کا موقع ہو تو اس میں سب کے چہرے بجھے بجھے ہونے چاہیے، کوئی خوشی کا اظہار نہ کرے. تو یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن کسی بھی خوشی کے موقع کو ہم ایک دائرے کے اندر ہی رہ کر کریں گے. تو اب وہ دائرہ شریعت مطہرہ کا یہ ہے کہ اس میں نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی نہ کی جائے. صحیح. تو اب جیسے کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں ہوتی ہیں، محافل نعت سجائی جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو شادی کے کئی دنوں پہلے ہی پورے گلی محلے کے اندر بڑے بڑے ڈیک رکھ دیے جاتے ہیں اور بڑی جھنکار کے ساتھ گانے بجائے جاتے ہیں. 15 20 دن پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور بڑے فنکشنز کیے جاتے ہیں جس میں ٹھیک ٹھاک مطلب جو گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے گانے باجے. اس کے مقابلے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ شادیاں ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے چہرے بجھے بجھے ہوں. خوشی یہاں پر بھی ہوتی ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہماری خوشی کا یہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے بجائے ان کی فرما برداری کے ساتھ ہم اس معاملے کو نمٹائیں. کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے یا لڑکی کی شادی کرنی ہے، یہ رسومات اسلامی دائرے میں ہوں. یعنی اب ہم یہ کریں کہ پہلے ڈیک لگا کر بلند آواز سے گانے چلاتے تھے، اب ڈیک لگا کر بلند آواز سے نعتیں چلائیں، نہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دینی طریقے سے شادی کی. ایسا نہیں ہے کہ ڈیک لگا کے ہم نہ رات دیکھیں نہ دن، اور والیوم جتنا فل کھل سکتا ہے اتنا کھول کے اللہ اور اس کے رسول کا نام پورے محلے کو سنا دیں. یہ ہم جو الفاظ ہیں ہمارے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں جہاں گناہوں سے بچنا ہے، بے پردگی، میوزک، موسیقی، اس طرح کے، تو وہیں شریعت مطہرہ نے اس چیز کا بھی درس دیا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے. تو اب اتنی زور سے اتنی تیز آواز میں آپ کوئی بھی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ آس پڑوس والوں کو تکلیف ہو. تو ان سب چیزوں کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ تکلیف مسلمانوں کو دیے بغیر ہماری یہ شادی کی رسومات اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں انجام پائے. ٹھیک ہے. تو کرنے والے ہر زاویے سے سوچ سمجھ کے، اور یہاں نقصان نہ ہو، اس مسلمان کو تکلیف نہ ہو. ہم اگر شادی کا ٹینٹ لگا رہے ہیں تو وہ ٹینٹ لگانے سے کسی کے رستے نہ رکیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو یہ کرنے والے دیکھیں، جب ذہن بنے گا کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹے یا بیٹی کی جو بھی شادی کی تقریب کرنی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، تو اس کو خود پھر ایسا شخص اپنے ہم ذہن افراد سے جب مشاورت کرتا ہے تو دیگر لوگ بھی اس کی معاونت کرتے ہیں اور وہ اس کو لائن دیتے ہیں کہ یوں نہ کریں اور یوں نہ کریں. ٹھیک ہے. تو جس طرح کوئی باقاعدہ دوسرے انداز میں شادیاں کرتا ہے جس میں موسیقی، گانے باجے، تو لوگ اس طرح کے لوگوں سے مشورہ کرے گا تو یہ اس طرح کے لوگ مشورہ دینے والے آپ کو ہر طرف ملتے ہیں، اچھے مشورے بھی اور برے بھی. تو ہمیں اچھے لوگوں کا دامن تھامنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے شادی کی اس تقریب کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، تو انشاءاللہ اچھا ذہن بنے گا، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل ہوگی، اور کیا کیا اچھے طریقے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. ہم پریکٹیکل دیکھیں گے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں بھی جو مسلمان ہیں، مرد و عورت، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے گھروں میں ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کئی خرابی بھی ہوتی ہے تو جب توجہ دلائی جائے تو اس کو دور بھی کر دیا جاتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے اور پریکٹیکل طور پر ان کو سمجھنے کا انشاءاللہ موقع ملے گا. میرے اہل سنت اس حوالے سے بہت زیادہ تربیت فرماتے ہیں، اور مختلف جو اخلاقی برائیاں ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ نکاح سے متعلق ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، الحمدللہ ان کا سد باب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے جو کہ تسلسل سے الحمدللہ ہوتے ہیں. ہر ہفتے کو تو جو شب اتوار ہوتی ہے، ہر ہفتے کی رات جو ہوتی ہے
وہ تو الحمدللہ پورا سال ہی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس کو تو اپنی ڈائری میں لکھ لیا جائے کہ اس دن یعنی اس رات ہم نے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہی سننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقع پر الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً نشر مقرر یعنی ریپیٹ بھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات پر مشتمل رسالہ سنت نکاح یہ مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہوتا ہے، بہت ہی اہم رسالہ ہے اس موضوع پر جو آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آخری کال مفتی جمیل صاحب کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ طواف زیارت اگر احرام کی حالت میں کر لیں تو اس میں کوئی دم وغیرہ تو نہیں آئے گا؟ طواف زیارت جو ہے نا، یہ جیسے حاجی مختلف اقسام ہوتی ہیں حج کرنے والوں کی، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ تو حج تمتع اور حج قران کرنے والے جو حاجی ہوتے ہیں ان کو 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے درمیان 4 قسم کے کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو رمی کرنی ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ دوسرا کام ہوتا ہے ان کو قربانی، جو حج تمتع یا قران کی قربانی ان پہ واجب ہوتی ہے بطور شکرانہ، وہ قربانی کرنی ہے یا کروانی ہے۔ اور تیسرا کام ہوتا ہے قصر کرنا یا حلق کرنا۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے سر پورا منڈوانا، یہ سنت بھی ہے اور افضل یہی ہے، گنجا ہونا جس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قصر، وہ سر کے چوتھائی بالوں کو 1 پورے کی مقدار کاٹنا، یا پورے سر پر ہی وہ مشین باریک پھروا لے تو وہ بھی قصر کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اب یہ 3 کام، اور چوتھا کام ہوتا ہے طواف زیارت۔ تو جو پہلے 3 کام ہیں، رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق یا تقصیر، ان 3 کاموں میں ترتیب برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کسی نے قربانی پہلے کر دی، رمی بعد میں کر رہا ہے، تو یہ ترتیب بدلنے سے اس کے اوپر دم لازم ہو جائے گا۔ اب جو 4 کام جیسے کہا کہ پہلے رمی ہے، اس کے بعد میں قربانی ہے، اس کے بعد میں اس کو حلق یا تقصیر کرنی ہے، تو حلق یا تقصیر کرنے سے احرام سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں طواف زیارت عام طور پہ نارمل سلے ہوئے لباس میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے طواف زیارت کو رمی سے پہلے کر لیا یا رمی کر لی، اب قربانی میں ٹائم ہے تو اس نے کہا پہلے طواف زیارت کراتا ہوں، تو ابھی چونکہ طواف زیارت جس حالت میں ہوگا تو وہ حالت احرام میں ہی ہے، کیونکہ احرام اترے گا قصر یا حلق کرنے کی صورت میں۔ تو یہ اگر ترتیب کوئی چینج کر دیتا ہے تو یہ خلاف سنت ہے، مکروہ عمل ہے، اس میں دم لازم نہیں ہوگا۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے رمی، اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، یہ 3 کاموں میں ترتیب واجب ہے، اور ان 3 کاموں کے بعد میں پھر طواف زیارت نارمل حالت میں کیا جائے۔ اب وہ نارمل حالت کیا ہے؟ سلے ہوئے لباس میں کر لے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے حلق کر لیا یا قصر کر لیا، اسی دوران ابھی وہ احرام کی چادروں میں ہے، احرام کی پابندیوں سے نکل چکا ہے، احرام کی چادروں میں ہے، اور احرام کی چادروں میں رہ کر اگر وہ طواف زیارت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نکاح کا ہمارا موضوع تھا، ہمارے سائل محترم نے ہمیں حج کے موضوع پر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں اور ان سب کو اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کو حج کی سعادت عطا فرمائے، مدینہ پاک کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سلسلہ دیکھنا، اس کو سمجھنا سننا قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے۔